السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں موسن ٹی وی۔ عظیم منگول فاتح چنگیز خان قریب 1162 میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک معمولی منگول سردار تھا جس نے اپنے بیٹے کا نام ایک مفتوح حریف سردار کے نام پر تیموجن رکھا۔ جب تیموجن 9 برس کا ہوا تو اس کے باپ کو ایک قبیلے کے افراد نے قتل کر دیا۔ اگلے چند برس خاندان کے بقیہ افراد ایک مستقل خطرے کے تحت پوشیدہ رہے۔ یہ ایک بدشگون آغاز تھا۔ تیموجن کو اچھے دن دیکھنے سے پہلے نہایت ضبو حالات سے دوچار رہنا پڑا۔ 1177 میں اپنی جوانی میں وہ حریف قبیلے کے ایک دھاوے پر گرفتار ہوا۔ اس کی گردن کے گرد چوبی حلقہ باندھ کر اسے اسیر رکھا گیا۔ بیچارگی کی اس حالت سے نکل کر ایک قدیم اور بنجر ملک کا ناخواندہ یہ اسیر تیموجن دنیا کے انتہائی طاقتور انسان کے طور پر ابھرا۔ چنگیز خان نے غلامی کے دوران اپنے اغوا کاروں میں سے ایک کو اپنا دوست بنایا اور اس کی مدد سے فرار ہو گیا۔ اس کی ترقی کا آغاز اسی اسیری سے فرار کے بعد ہوا۔ وہ اپنے باپ کے ایک دوست اور وہاں کے موجودہ متعلقہ قبائل میں سے ایک کے سردار تغرل سے جا ملا۔ آگے کئی برسوں تک ان منگول قبائل میں ہلاکت خیز جنگیں جاری رہیں، جن میں تیموجن نے عظمت کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ منگولیا کے قبائل کی ایک وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ ماہر گھڑ سوار تندخود جنگجو تھے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شمالی چین پر مسلسل حملے کرتے رہے۔ تیموجن سے پہلے متعدد قبائل اپنی توانائی کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل میں صرف کرتے تھے۔ فوجی دلیری، منافقت، سفاکی اور منتظمانہ اہلیت کے ملے جلے امتزاج کے ساتھ تیموجن نے ان تمام قبائل کو ایک مرکزی قیادت کے تحت متحد کر لیا۔ 1206 میں منگول سرداروں کے ایک اجلاس میں اسے چنگیز خان یا کائناتی شہنشاہ کا خطاب دیا گیا۔ یہ فوجی محب قوت جو چنگیز خان نے مجتمع کی تھی، ہمسایہ اقوام پر چڑھ دوڑی۔ اس نے پہلے شمالی مغربی چین میں صحیح سیاہ ریاست پر اور شمالی چین پر دھاوا بول دیا۔ یہ مقابلے ابھی جاری تھے کہ چنگیز خان اور خوارزم شاہ محمد کے بیچ ٹھن گئی، جو ایران اور وسطی ایشیا میں ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس تنازع کی بنیاد اس وقت شروع ہوئی جب 1218 میں چنگیز خان نے سلطنت خوارزم میں ایک تجارتی قافلہ بھیجا۔ فارب کے گورنر نے تجارتی مال پر قبضہ کر کے تمام تاجروں کو مار ڈالا۔ چنگیز خان نے شاہ خوارزم سے خون بہا طلب کیا تو شاہ نے وفد کے 3 میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا اور 2 کے بال مونڈ دیے۔ چنگیز خان نے 2 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ سمرقند، بخارا اور ریاست کے دوسرے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ 1219 سے 1221 تک ہونے والی لڑائی میں سلطنت خوارزم کے 12.5 لاکھ افراد مارے گئے۔ چنگیز خان نے گورنر کو گرفتار کر کے اس کی آنکھوں اور منہ میں پگھلی ہوئی چاندی ڈال دی۔ اس لڑائی میں چنگیز خان نے وسطی ایشیا اور ایران کو تہہ بالا کر کے رکھ دیا۔ خوارزم شاہ کی سلطنت مکمل تباہ ہو گئی۔ دیگر منگول فوجیں روس پر حملہ آور ہوئیں۔ ادھر چنگیز خان نے افغانستان اور شمالی ہند پر دھاوا بولا۔ چنگیز خان جنگیں جیتنے اور سلطنت کے استحکام کے لیے بہترین اور بعض دفعہ عجیب و غریب منصوبہ بندی کرتا۔ چنگیز خان اپنے مفتوح علاقوں پر قبضہ برقرار رکھنے کے لیے وہاں کے حکمران خاندانوں میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے داماد کو میدان جنگ میں بھیج دیا کرتا تھا تاکہ ان کی غیر موجودگی میں حکومتی امور اس کی بیٹیاں سنبھال سکیں۔ داماد عموماً جنگوں میں مارے جاتے اور اس کی بیٹیاں کامیابی سے حکومت کرتی تھیں۔ جنگوں میں اکثر چنگیز خان اپنی فوجوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر ظاہر کرتا۔ چنگیز خان علاقے میں اپنی زیادہ تعداد کی افواہیں پھیلاتا اور گھوڑوں پر لکڑی کی ڈمی بٹھا کر دشمنوں کو مرعوب کرتا تھا۔ ان طریقوں سے وہ اکثر جنگ جیت جایا کرتا تھا۔ چنگیز خان حیاتیاتی ہتھیار استعمال کرنے والا پہلا جنگجو تھا۔ اس کی منگول فوج محاصرے کے دوران شہر میں منجی کی مدد سے ایسے مردہ فوجیوں کو پھینکتی تھی جو طاعون سے متاثر ہوتے تھے۔ چنگیز خان جنگ کے علاقوں کو فتح کرنا چاہتا تو انہیں ہر طریقے سے فتح کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کے لیے وہ دریا تک کا رخ بدل کر شہر کی طرف رواں کروا دیتا اور ضروریات زندگی کی فراہمی بھی کاٹ کر رکھ دیتا۔ چنگیز خان جہاں دشمنوں کی ذرا سی غلطی بھی معاف نہ کرتا، وہاں اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیتا۔ چنگیز خان نے میدان جنگ میں اپنی گردن پر
تیر چلانے والے شخص کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اسے بہترین اور قابل اعتماد جرنیلوں میں بھی جگہ دی۔ چنگیز خان نے اپنے ارد گرد طاقتور اور ذہین افراد جمع کر رکھے تھے۔ ان میں سے ایک اس کا سب سے اہم مشیر کنفیوش کا پیروکار تھا۔ یلو چوکائی نامی اس مشیر نے چنگیز خان کو قتل عام کرنے کے بجائے ٹیکس لینے کا مشورہ دیا۔ 1225 میں وہ منگولیا لوٹا، جہاں 1227 میں وہ فوت ہوا۔ اپنی موت سے کچھ دیر پہلے اس نے درخواست کی کہ اس کے تیسرے بیٹے اوگدائی کو اس کا جانشین مقرر کر دیا جائے۔ یہ ایک دانش مندانہ انتخاب تھا جس کی وجہ سے سلطنت یورپ تک پھیل گئی۔ چنگیز خان کی نسل بعد میں بہت بڑی تھی۔ آج بھی ہر 200 میں سے ایک شخص کا سلسلہ نسب چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ چنگیز خان نے مرنے سے پہلے اپنے جائے مدفن کو خفیہ رکھنے کی بھی خواہش ظاہر کی۔ تدفین کے بعد اس کی قبر پر گھوڑے دوڑائے گئے تاکہ زمین ہموار ہو جائے۔ ہر اس شخص کو مار دیا گیا جو اس کی قبر کے مقام سے واقف تھا۔ جن غلاموں نے قبر بنائی تھی انہیں کچھ سپاہیوں نے قتل کیا اور پھر غلاموں کو قتل کروانے والے سپاہیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دریا کا رخ اس کی قبر کی طرف موڑ کر قبر کو ہمیشہ کے لیے گمنام بنا دیا گیا۔ 2012 میں وفات پانے والے ایک ماہر آثار قدیمہ ماورائے کورٹز نے چنگیز خان کی قبر کی تلاش میں 40 سال لگائے، لیکن وہ قبر کے کرب و جواہر کے بارے میں بھی نہیں جان سکا۔ چنگیز خان کے بعد اوگدائی کی زیر قیادت منگول فوج نے چین میں پیش قدمی جاری رکھی، روس کو پامال کیا اور آگے یورپ میں نکل گئے۔ 1241 میں منگول فوجوں نے جو بڈاپست تک پہنچ چکی تھیں، پولینڈ، جرمنی اور ہنگری کی فوجوں کو تحت دیگ کر دیا۔ اس دوران اوگدائی مر گیا۔ منگول فوجیں یورپ سے لوٹ کر آئیں اور کبھی ادھر واپس نہ آئیں۔ اس کے بعد جانشینی کے مسئلے پر منگول سرداروں میں خاصی لیدے ہوئی۔ تاہم چنگیز خان کے پوتوں میں منگو خان اور قبلائی خان کی زیر سرکردگی منگول ایشیا میں داخل ہوئے۔ 1279 تک جب قبلائی خان نے چین کی فتح مکمل کی تو منگولوں کی سلطنت تاریخ کی وسیع سلطنت بن چکی تھی۔ اس کے زیر تسلط چین، روس اور وسطی ایشیا کا علاقہ تھا۔ اس کے علاوہ ایران، جنوب مغربی ایشیا کا بیشتر حصہ بھی شامل تھا۔ ان فوجوں نے پولینڈ سے شمالی ہند تک کامیابی کے جھنڈے گاڑے، جبکہ کوریا، تبت اور جنوب مشرقی ایشیا میں قبلائی خان کی بادشاہت قائم رہی۔ اس دور میں موجود آمد و رفت کے قدیم ذرائع کی موجودگی میں ایسی جسیم سلطنت تا دیر قائم نہ رہ سکتی تھی، سو جلد یہ حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ تاہم ریاستوں میں منگول حکومت طویل عرصے تک جاری رہی۔ 1368 میں منگولوں کو چین کے بیشتر حصوں سے خارج کر دیا گیا۔ روس میں ان کے اقتدار کی عمر دراز ہوئی۔ وہاں چنگیز خان کے پوتے باتو خان کی سلطنت کو بالعموم سنہری جرگہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ 16ویں صدی تک قائم رہی، جبکہ کریمیا میں یہ اقتدار 1783 تک باقی رہا۔ چنگیز خان کے دیگر بیٹوں اور پوتوں نے وسطی ایشیا اور ایران میں سلطنتیں قائم کی۔ ان دونوں علاقوں کو 14ویں صدی میں تیمور لنگ نے فتح کیا، جو خود منگول نسل سے تھا اور خود کو چنگیز خان کا جانشین کہلاتا تھا۔ تیمور لنگ کی بادشاہت کا اختتام 15ویں صدی میں وقوع پذیر ہوا، لیکن یہ تمام منگول فتوحات اور اقتدار کا خاتمہ نہیں تھا۔ تیمور لنگ کے پڑپوتے بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا اور مغل یا منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بالآخر مغل حکمرانوں کے تمام ہندوستان پر قبضہ کیا اور یہ اقتدار 18ویں صدی تک قائم رہا۔